بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اس گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جائے۔ بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہترین کوئی پھل نہیں۔ کچا امرود کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ روزانہ 15 منٹ پیدل واک کرنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ ہر بات کو زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ وہ بھی سوچنے لگتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتا۔ جس گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ ہو وہاں پر مکھیاں کبھی نہیں آتی۔ کوئی چیز اگر کہیں رکھ کر بھول جائیں اور یاد نہ آ رہی ہو تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کریں، ضرور یاد آ جائے گی۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ دماغی خشکی، کمزوری اور چکر آنا، ان سب کو ختم کرنے کے لیے روغن بادام کا استعمال کریں۔ زندگی میں ہمیشہ فٹ رہنے کے لیے ناشتہ ہمیشہ بادشاہوں کے جیسا کرو، دوپہر کا کھانا وزیر کی طرح اور شام کا کھانا فقیر کی طرح کھاؤ۔ سونے والے تکیے کو بدلتے رہیں، اسے صاف رکھیں۔ اگر تکیہ گندا ہو تو چہرے پر جراثیم لگتے ہیں اور دانے بنتے ہیں۔ اگر آپ کو بواسیر کی بیماری ہو تو زیادہ سے زیادہ امرود کھائیں۔ چوہوں کو بھگانا ہے تو املی کا شربت چھڑکیں، چوہے بھاگ جائیں گے۔ جس گھر میں مرغیاں ہوتی ہیں اس گھر میں خارش کی بیماری نہیں آتی۔ زیادہ چکنائی والی چیزیں کھانے سے گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ شام کو بھنے ہوئے چنے کھائے جائیں تو زندگی بھر طاقت میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ صبح کو انگور کھا لیا جائے تو بدن کی جلد 80 سال تک نہیں لٹکتی، ٹائٹ رہتی ہے۔ بالوں پر دہی میں دیسی انڈا ڈال کر لگانے سے ہمیشہ بال گھنے، لمبے اور مضبوط رہیں گے۔ شملہ مرچ دل کے لیے نہایت مفید ہے اور یہ کیلوریز جلاتی ہے۔ احتلام کا مریض رات کو کھجور مت کھائے۔ بچوں کو بوتلیں، بسکٹ اور بازاری چیزیں کھلانے کے بعد شکوہ مت کریں کہ ہمارا بچہ دودھ نہیں پیتا۔ صبح کے وقت کی دھوپ لینے سے موڈ اچھا رہتا ہے، دماغ پر بھی اثر ہوتا ہے اور ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ کینو کھانے سے پیٹ کی چربی کنٹرول میں رہے گی۔ ٹھنڈی روٹی استعمال کرنا جگر کو مضبوط کرتی ہے۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ آم کھانے کے بعد کچی لسی ضرور پئیں۔ جن افراد کو شوگر یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ گنے کا رس لازمی استعمال کریں۔ اس میں آئرن کی وافر مقدار ہوتی ہے جو کہ خون کی کمی دور کرتی ہے۔ اگر ناخن خراب ہو رہے ہیں تو باجرے کی روٹی سے ناخن تندرست ہو جاتے ہیں۔ کریلے کا سالن استعمال کرنے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے سر سے جوؤں اور خشکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے جسم کو خوبصورت بنانا ہے تو چقندر ابال کر کھا لیں۔ ایسے لوگ جن کے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے، ایسے لوگ تازہ سیبوں کا رس زیادہ استعمال کریں۔ کانوں کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ گرم دودھ میں زعفران ملا کر پینے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ صبح نماز فجر کے بعد آسمان کی جانب منہ کر کے تھوڑی دیر دیکھو اور سانس روکو، اس سے دمے کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ جو عورت پتلی ہو اور وہ موٹی ہونا چاہے تو وہ صبح کے وقت دودھ میں ڈبل روٹی بھگو کر کھایا کریں۔
چند دنوں میں بدن پر موٹاپا ظاہر ہونے لگے گا۔ رات کے وقت مسواک کرنے سے شوگر کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ دودھ پیا کرو، یہ نیند نہ آنے کی شکایت دور کر دیتا ہے۔ نیند کی گولیاں چھوڑیں۔ سونے سے قبل صرف 1 گلاس دودھ پی کر آپ چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ چہرے پر چھائیاں آ گئی ہیں تو رات کو مکھن لگا کر سو جاؤ، چھائیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ رات کو گوشت استعمال کرنے سے ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بندہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کے وقت سرما لگا کر سونے سے آنکھ شبنم کی طرح چمک جاتی ہے۔ روزانہ بستر جھاڑ کر سونا سنت ہے اور سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں، اس سے آپ ہر شر سے محفوظ رہیں گے۔ مہنگے فیس واش استعمال کرنے کے بجائے اپنے چہرے پر سرکے کو دہی میں ملا کر لگائیں، آپ کی جلد کی دھول مٹی نکل جائے گی اور چہرہ چمک جائے گا۔ جو لال مرچ زیادہ استعمال کرتے ہیں زندگی بھر ان کو کینسر نہیں ہوتا۔ ناشتے میں 5 کھجوریں کھائیں اور اوپر سے دودھ پی جائیں، گیس کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ ہمیشہ تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ، آپ کے پیٹ کی 80% بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ معدے میں جلن یا تیزابیت یا منہ میں چھالے ہوں تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ پیٹ بڑھ جائے یا چربی بڑھ جائے تو 10 ملی لیٹر پانی میں 20 ملی لیٹر شہد ملا لیں، صبح اور شام استعمال کریں، کچھ عرصے میں واضح فرق محسوس کریں گے۔ کھانے میں نمک زیادہ استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ جو کھانے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹکڑا گڑ کھا لیتا ہے اس کا حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ حسد، بغض اور رنج و غم بدن کو پگھلا دیتے ہیں۔ بازاری گھی کے استعمال سے عمر کم ہوتی ہے۔ زیادہ پیشاب روکے رکھنے کی عادت سے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ہر نصیحت سے گھبرا جاتے ہیں تو آپ خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جگر کو صاف کرنے کے لیے لیموں بہترین ہے۔ جن لوگوں کو پھیپھڑوں کی بیماری ہو جائے ان کو چاہیے کہ 7 گلاس پانی دن میں پئیں۔ دال کھانے سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ کلیجی کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو زیادہ مسلنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خدشہ ہے۔ جسم کی رگ رگ میں قوت ڈالنی ہے تو شہد بے حد مفید چیز ہے۔ شہد کو پیاز اور انڈے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بدن کی رگ رگ میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانے کے 2 گھنٹے بعد تک نہیں سونا چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ جبڑوں میں درد ہو تو ملٹھی کھا لیا کریں۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کدو کھایا کریں۔ اگر اپنے رنگ کو نکھارنا چاہتے ہیں تو خالص ہلدی لے کر کیپسول میں بھر کر شام کے وقت 1 کیپسول دودھ کے ساتھ کھا لو، رنگ نکھر جائے گا۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے انسان کے مسوڑھے خراب ہو جاتے ہیں۔ تنگ کپڑے پہن کر سونے سے جوڑوں کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگر بالوں کی خشکی سے نجات چاہتے ہیں تو شیمپو میں نمک ملا کر بالوں میں لگا لیں۔ کالا نمک چاٹ لینے سے معدہ ٹھیک رہے گا۔ وقت سے پہلے بڑھاپا یا چہرے پر جھریاں ظاہر ہوں تو کھیرے میں شامل قدرتی اجزاء جلد کو گورا بناتے ہیں اور جھریوں کو آسانی سے ختم کرتے ہیں۔ گرم پھل کھاؤ، گردے توانا رہیں گے۔ گردے کی پتھری سے بچنے کے لیے چاول کم استعمال کرو۔ اگر ہمیشہ کے لیے صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو چائے کا استعمال کم کر دیں، اس کی جگہ پودینہ اور سونف کا قہوہ بنا کر پینا شروع کر دیں۔ نان بچوں میں شدید قبض کی وجہ بن سکتے ہیں، اس لیے چھوٹے بچوں کو نان بالکل نہ کھلائیں، بلکہ یہ ہر عمر کے افراد کے لیے نقصان دہ ہیں۔ حد سے زیادہ کھانا دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ جسم میں پانی کی کمی ہونے کی علامات: گہرے پیشاب کا آنا، ہونٹوں کا خشک ہونا، سر میں درد ہونا، قبض ہو جانا، پٹھوں میں درد ہونا، آنکھوں کا خشک ہونا۔ اگر ہاتھ ہر وقت ٹھنڈے رہیں تو خون کی کمی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اولاد نہیں ہو رہی،
وہ دودھ میں شہد ملا کر پی لیا کریں۔ گاجر کا جوس پیو، کینسر کی بیماری کم ہوتی ہے۔ روزانہ 8 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماری نہیں ہوگی۔ صبح کے وقت ابلا ہوا انڈا کھانے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا۔ پیاز ہمیشہ دن کے وقت کھائیں، رات کے وقت پیاز کھانے سے گریز کریں۔ چھری کی دھار تیز کرنے کے لیے چھری کو کپ کے نیچے والی سائڈ پر رگڑ لیں، دھار تیز ہو جائے گی۔ دوسروں کی استعمال شدہ کنگھی سے پرہیز کریں۔ مزید اچھے ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔